حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے، تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہیبت سے غرق گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر ہونٹ پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی، تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر۔ درود و سلام ہو صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سحر اعظم، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج، اور فضائل حج میں آج ہمارا موضوع ہے یوم عرفہ کی فضیلت۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ اللہ کے نزدیک عرفے کے دن سے زیادہ فضیلت والا کوئی دن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جب عرفے کے دن وقوف فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے، اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور اس مغفرت کا وسیلہ کیا ہے ناظرین؟ یقیناً حج ہے۔ تو یہ اشعار پیش کر کے پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گی کہ یہ حج اور زیارت مبارک ہو تم کو، یہ حج اور زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، اور وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، یہ زہد و قناعت مبارک ہو تم کو، یہ زہد و قناعت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ بڑھوں گی آج پروگرام میں موجود میرے مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان شخصیت، آپ سب بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں، میری بھی یہ استاد ہیں، مجھے بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم خوش السلام، آمدید کہتی ہوں آپ۔ بہت شکریہ سر۔ بڑھوں گی پروگرام میں موجود میری دوسری مہمان کی جانب، بہت ہی عمدہ گفتگو کرتی ہیں اور جو بھی کہتی ہیں یقیناً دل سے کہتی ہیں، اور وہی بات ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے تو دل تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ زرمینہ ناصر۔ السلام علیکم زرمینہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ اور میرے ساتھ جو ثنا خواہ موجود ہیں، ماشاءاللہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے حمد و ثنا پیش کیا کرتی ہیں، سعدیہ اقبال میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ۔ جناب بڑھوں گے سوالات کی جانب اور آغاز کروں گی امتیاز آپا آپ سے۔ مجھے بتائیے گا آپا کہ یوم عرفہ یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرما دیجیے گا۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ مبارک ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ذی الحج کے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ دن عام دن نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے دن مقدس ہیں، محترم ہیں، عبادت والے ہیں، اللہ کے نزدیک کر دینے والے ہیں، اللہ کا قرب عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور ہم اس میں عبادت اور بندگی کے ذریعے اس کو منانے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ نے ان دنوں کی عظمت کی قسم کھائی۔ اور ان میں جو کلائمیکس ہم کہتے ہیں نا کہ نقطہ عروج پر جو دن آتا ہے وہ یوم عرفہ کا آتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ نے بھی خوبصورتی سے آغاز کیا کہ ایک فضیلت والا دن، قیمتی دن، آپ جس چیز کو بہت قیمتی کہتے ہیں نا وہ اس چیز کی بہت کیئر کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوم عرفہ، عرفات والا دن بہت قیمتی دن ہے اہل ایمان کے لیے، عبادت والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے۔ اس دن کو سنبھالیں، اس دن کی قدر کریں، اس دن کی عظمت کو سمجھیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اللہ فخر کرتا ہے زمین والوں پر اس دن، کیونکہ اس دن سارے حاجی جمع ہیں عرفات کے میدان میں اور سب ایک لباس پہن کر اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اس رب کو پکار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو راتوں میں شب قدر کو اہمیت حاصل ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت نے شب قدر کو مخفی کر دیا، آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ نہاں ہے، شب قدر ہے، یوم عرفہ عیاں ہے۔ واہ واہ واہ، یہ عیاں ہے۔ اس دن کو اللہ نے کھل کر بتا دیا ہے اور اللہ رب العزت اس دن اس کو سید الایام العام کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں فضیلت والا دن۔ کیا بات ہے، کہ ویسے رات کے ہر رات کے آخری پہر اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں، تو وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے سب کے لیے۔ اب تو دن کی روشنی ہے، دن کی اس روشنی میں اللہ رب العزت کی رحمت زمین پر اتر رہی ہے اور اس دن کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا کہ سارے دنوں پر اسے فضیلت حاصل ہو گئی کیونکہ اللہ رب العزت دن کو تجلیات عطا کر رہا ہے، دن کو رحمت انوار اور ان برکتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ آزادی کا دن ہے،
گناہوں سے آزادی کا، مغفرت لے جاؤ، بخشش لے جاؤ۔ اللہ رب العزت جب حاجیوں پر اپنی رحمت کی نگاہ کر رہا ہے، حاجی جس کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس دن روزہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزے کی تاکید فرمائی کہ ہم ان حاجیوں کے ساتھ مل جائیں تھوڑا سا کسی انداز سے۔ اب دیکھیں تو قربانی کے آداب میں بھی آتا ہے کہ نیلز نہ کاٹے، بال نہ اتارے، تو ایک تھوڑا سا رنگ، تھوڑی سی خوب ہمارے اندر بھی آ جائے ان حاجیوں کی طرح کی کہ جو حج کے لیے اللہ نے جنہیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن عبادت کرنی چاہیے، صدقات و خیرات سے کام لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کو منا لیں۔ یہ منانے کا دن ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ یقیناً یہ دن اتنا اہم ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ مزید سوالات کو لے کے بڑھوں گی زرمینہ صاحبہ کی جانب۔ مجھے بتائیے گا زرمینہ صاحبہ کہ وقوف عرفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت حج میں کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائیے گا۔ شکریہ سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن بہت عزت والا، حرمت والا، رحمت والا اور برکت والا ہے، اور آج یقیناً وہ خوش نصیب جن کی عمر بھر کی دعائیں یقیناً رنگ لائی ہیں، اور وہاں اس میدان میں، اس مقام پر موجود ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں وقوف عرفہ کے حوالے سے بات کی جائے، اس کی اہمیت اسلام میں اور اس کی اہمیت حج میں کیا ہے، تو وقوف وقف سے ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تو حجاج کرام 9 ذی الحج کو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے مقام عرفات میں جاتے ہیں، وہاں پہ وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ حج عرفہ ہی تو ہے، یعنی جس کا عرفہ ہو گیا اس کا حج مکمل ہو گیا، اور جس نے عرفہ میں وقف نہیں کیا اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں اس مقام عرفات میں اللہ رب العزت اپنی انوار و تجلیات ہمیں دکھاتا ہے، اللہ کے عرفان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں بندہ مومنین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو یوم عرفہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہاں عرفہ کا جو مطلب ہے وہ پہچان بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کھلے آسمان تلے بندے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہاں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کی بھی پہچان کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ گویا وہ جو میدان ہے وہ اس وقت اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا ہے، ان کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو بخشش اور مغفرت کی بارش ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں اتنے کرم، اتنی نوازشات، اتنی عنایات اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہیں جس کو انسان کو یقیناً امیجن بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اپنی بندگی کا، محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بذریعہ محبت، کیونکہ حج کا جو سفر ہے وہ سفر عشق اور سفر محبت ہے، اور ہمیں سفر آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن فخر فرماتا ہے اپنے بندوں پر کہ دیکھو میرے بندوں کو، ان کی کیفیات کو، ان کے مانگنے کو، ان کی عاجزی کو، اور فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ یہ آج بہت عظیم بخشش کا اور مغفرت کا دن ہے۔ پھر آپ دیکھیں سید طلحہ بن عبداللہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یوم بدر کے بعد یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور رسوا ہوتا ہے کہ میں نے تو، میری ساری محنت اکارت ہو گئی سال بھر کی، میں نے ان کو بہکانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر کرم کی بارش عطا فرمائی، ان کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دی اور ان کو معاف فرما دیا۔ پھر اس میں ہمیں دیکھیں اسلام میں اجتماعیت کا بھی ایک بہت خوبصورت عالمگیر میسج ملتا ہے جس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں اس قافلے کے اندر، اس اجتماع کے اندر، اس محفل کے اندر ایک بندہ درویش بھی موجود ہو جس کی صدا، جس کی لبیک کی صدا قبول ہو جائے تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس تمام اجتماع کی یقیناً بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ پھر میدان عرفات جو ہے وہ بالکل سملر ہے اس طرح سے کہ جیسے آپ رب کی چوکھٹ پر اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رب سے اجازت طلب کر رہے ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے، اپنی ذات کی آپ نفی کر رہے ہیں، اپنی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ معرفت نفس سے ہوتا ہوا آپ کو معرفت الہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کے اکارڈنگ سارے حج کا خلاصہ
راستہ ہی یہی ہے کہ اپنے رب کی پہچان، اور جس کو رب کی پہچان عطا ہو گئی حج یقیناً اسی کا ہے، کیونکہ میدان عرفات میدان محشر کی طرح بھی ہمیں ایک مثال پیش کر رہا ہے، جس دن لوگوں کی نظروں سے حجابات اٹھیں گے، اور پھر آپ وقوف کرنے والوں کے احوال پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو یقیناً ہمیں جو حقیقی ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ معرفت الہی ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا، اور جو عالمی منشور اور چارٹر ہے تمام انسانیت کی سکسیس کا اور کامیابی کا، وہ بھی ہمیں عطا ہوا۔ بہت ہی عمدہ گفتگو۔ یوم عرفہ کے حوالے سے ناظرین گفتگو جاری و ساری ہے، مگر فی الحال پروگرام میں ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی جانب۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج۔ ایک بار پھر آپ سب کو کہتے ہوں خوش آمدید۔ یوم عرفہ آج ہمارا موضوع ہے، اور آپا کی جانب بڑھوں گی امتیاز آپا۔ مجھے بتائیے گا آپا کہ وقوف عرفہ کی ہم بات کریں تو وقوف عرفہ کی معنویت اور اس کی مقصدیت کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ شکریہ سحر، ہمیں یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم ہر چیز میں اس کی معنویت کو ضرور تلاش کیا کریں، کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے جوہر اور اس کی روح کو بھی ہم پا رہے ہیں یا اصل نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ سارے برے کام اب چھوڑ دو جب حج کے لیے جا رہے ہو تو۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی برے کام نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو گویا وقوف عرفہ اور حج چونکہ ایک دین کی عظیم الشان عمارت اس سے مکمل ہو رہی ہے، بالکل ایسا ہے، آخری رکن ہے، اور آخری رکن کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ تو اس وقوف عرفہ کے ذریعے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا تب حج ہے جب تمہارا طرز عمل بدل جائے۔ تم وہاں آئے ہو حاجی بن کے جا رہے ہو، تو حج تب ہے جب تمہاری زبان بدل جائے، تمہارا طرز عمل بدل جائے، رویہ بدل جائے، بیہیویئر بدل جائے۔ اب تو تم اللہ کے ہو کر جا رہے ہو، بخشش کا مجدہ لے کر جا رہے ہو، تو اب تمہارا اخلاق ویسے نہیں رہنے چاہیے جیسے اس سے پہلے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو احرام باندھا تو ایسے باندھا کہ جیسے کفن پہن لیا۔ اللہ اکبر۔ عرفات کے میدان میں پہنچے تو یوں پہنچے جیسے روز محشر کے میدان ہم میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم نے صدا لگائی لبیک اللہم لبیک۔ آپ اس کی معنویت کو اپنے اوپر طاری تو کریں کہ اب وہ لمحہ آ گیا کہ جب گناہوں کی سزا کا بھی وقت ہے اور نیکیوں کی جزا کا بھی وقت ہے، تو اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ اللہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا صوفیاء کہ آئینہ دیکھو تو خود کو پہچانو، تم کیا چیز ہو؟ یہ جو تم اس فقیرانہ لباس میں آئے ہو تو یہ بھیس بدلنا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر وہ فقیری ہو۔ میں کچھ بھی نہیں، بے شک میرے حقیقت رب میں بھی میری اپنے ذات اسٹیٹس کچھ کی بھی نفی نہیں، کرنا، ہر لحاظ سے میرا علم کچھ نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں خود کو پہچانے نا، اپنی ذات کی معرفت ہی رب تک لے جاتی ہے، تو خود کو ایسے پہچاننا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی برا نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں۔ اے اللہ تو نے پھر بھی مجھے توفیق دی کہ میں اس جگہ حاضر ہو گئی۔ دیکھیں وہاں پہنچنا خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، تو اب اس سعادت مندی کو ضائع تو نہ کریں، اس کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں تک بلوا لیا ہے، پہنچے ہیں تو قدر کریں، وہاں تک بلوا لیا۔ پھر آپ دیکھیں ہر رنگ کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں، اور وہاں آ کر آپ کو بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے قرآن کی زبان سے، جو اللہ کی زبان ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان ہے۔ تو اس عربی زبان میں جگہ جگہ آپ کو وہ لکھے ہوئے ملیں گے، جگہ جگہ بولتے ہوئے لوگ ملیں گے، کیونکہ عرب دنیا سے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی یورپ سے آیا ہے، تو آپ اپنی اس اوریجنل زبان کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، ہمیں اللہ کی زبان آئے گی تو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے۔ پھر آپ دیکھیں تو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ اب امتحان ہے تمہارا کہ تم محبت اور اخوت کے پیکر بنتے ہو کہ نہیں۔ ہم اس رب کو ماننے والے جو رب العالمین ہے، اور ہمارے اندر نفرتیں اتنی، تو اب اس جگہ پہ جہاں عالمی اجتماع ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو اس جگہ ہر ایک سے ہمدردی، غمخواری، ہر ایک کے کام آنا، یہ رویہ ہونا چاہیے،
तब उस मकसद को पा सकोगे वहाँ भी और जन्नत। यहाँ भी, और फिर जाहिर है कि ये हर चेंज जगह, लाने का नाम बिल्कुल। बिल्कुल यकीनन। जनाब, यौम अरफा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं बढ़ूँगी ज़रमीना साहिबा की जानिब। ज़रमीना साहिबा, हम देखते हैं कि यौम अरफा एक इतना अहम दिन, इतने अहमियत वाला, इतनी फजीलत वाला, एक एक लम्हा इसका, एक एक घड़ी, एक एक पल इसका इतना कीमती है। तो मेरे लिए भी, मेरी देखने वाली बहनों के लिए भी कुछ ऐसे अमाल बताएं, कुछ ऐसी दुआएं बताएं कि जो हम इस दिन अदा कर सकें। शुक्रिया सहर, बहुत प्यारा सवाल किया आपने। सूफिया कराम मैदान अरफात के हवाले से कहते हैं, जिसका मफ़हूम है कि साइल की शान ही यही है कि वो अपने सखी के दरवाजे पर बैठा रहे, कि वो यकीनन मेहरबान होगा, ये कौन खड़ा दरबार हमारे, कभी तो साहिब पूछेगा। तो बिल्कुल उसी के मस्ताक जब हुज्जाज कराम यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर को, सनवार को मुलाहिज़ा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इरफान उनको अता होता है, यहाँ हमें मोहब्बत, यगानगत का, एक मिली वहदत का मैसेज भी मिलता है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। और जब हम महबूबों की अदाओं को अदा कर रहे होते हैं तो उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी यकीनन अपना महबूब बना लेगा। फिर आपने बात की है इसकी एक्टिविटीज़, इसकी दुआओं के हवाले से, इसके आमाल के हवाले से, तो आप देखें कि दुआएं ही तो हैं जिनकी बरकत से वो जो दुआएं कबूल की गई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, और लोग हुज्जाज कराम आज वहाँ मौजूद हैं। फिर जो दुआओं के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अफजलियत फरमाई गई है कि आप वहाँ जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, जहाँ वहाँ आप जो दुरूद पढ़ते हैं या आप जो दुआएं मांगते हैं, लेकिन इसका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपने तमाम आलम से कट कर रब की समत अपनी तवज्जो रखनी है, और यकीनन जो तवज्जो रखता है उस पर तवज्जो होती है, और वो करना है जो हमें कहा गया है, और यकीनन उसकी पाबंदी करनी है जो हमने किए हुए हमें बताया गया हदीस मुबारका की रोशनी में जो हमारे महबूबों की अदाएँ थी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया मफ़हूम हदीस है कि हाजी कौन होता है, हाजी को कैसा होना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम हदीस है कि परागंदा हुलिया और बिखरे हुए बाल, क्योंकि जब वो इस तरह से रब के हुजूर हाजिर होता है, उसे अपनी कम मायगी का एहसास होता है, तो अल्लाह पाक उसको बेबहा अजर सवाब और करम अता फरमाता है। फिर आप देखेंगे बेबहा बख्शिश का और मगफिरत का दिन है सहर के। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें, बख्शिशें, रहमतें हमारा मुकद्दर ठहरती है, तो मगफिरत से बड़ी तो यकीनन कोई दौलत नहीं होती है। और जब मगफिरत के हवाले से बात की जाए तो हमने अमाल देखने हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मनासिक हज मुझसे सीखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कलमा तौहीद पढ़ा, वहाँ आपने सूरह इखलास पढ़ी, वहाँ आपने 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ा, वहाँ आपने तीसरा कलमा पढ़ा। तो हमें यकीनन उन अमाल को, खूबसूरत अमाल को भी अपनाना है और उस पर चलने की कोशिश करनी है। इसी तरह से देखें कि वहाँ हुज्जाज कराम में डेफिनेटली वो बरकतें समेट रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो भी ARYQ TV की स्क्रीन के थ्रू अपना जो बैतुल्लाह से कनेक्शन है उसको मजबूत कर सकते हैं, अपनी अकीदतों का यकीनन इजहार कर सकते हैं। और रब की जो रहमतों का समंदर है वो पूरी आबोताब के साथ, पूरे जोश के साथ इस दिन यकीनन हमारे आमने सामने है। अब हम इससे कितना मुस्तफीद होते हैं, इट्स टोटली अप टू अस, क्योंकि कमी देने वाले में नहीं, लेने वाले में होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तवज्जो, हमारा जो मरकज़ है वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हम बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपनी मुनाजात पेश करें, अपनी दुआएं पेश करें, सब के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए यकीनन दुआएं करें। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि हज और उम्रे पे जो लोग जाते हैं तो वो क्या औराद और वज़ाइफ करें, तो आपने ये भी फरमाया, रिवायात में आता है, आप फरमाते हैं कि दरूद पाक पढ़ना बहुत अफजलियत वाला अमल है, क्योंकि आप देखें वहाँ पे जो दरूद पाक पढ़ा जाता है वो 1 लाख नेकियों के बराबर है, उसका 1 लाख गुना ज़्यादा यकीनन अजर सवाब इंसान को अता होता है। फिर आप देखें आपने वहाँ जाना है और आपने कैफियत हासिल करनी है, आपने वहाँ जाना है और आपने कैफियत हासिल करनी है, और तशकीक इसमें नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बुलाया है, मेहमान बना के अपने हुजूर बिठाया है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तमाम तर बरकतें और फ़ज़ाइल अता फरमाएगा, और कैफियत का नुक्ता कमाल भी सहर यही है। सुबहान अल्लाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू। यौम अरफा यकीनन उनके लिए भी है कि जो इस साल हज के लिए ना पहुँच सके, लेकिन यौम अरफा जो इतना अहम दिन है, इसकी फजीलतें वो इन अमाल के साथ, इन दुआओं के साथ पा सकते हैं। नाज़रीन, यौम अरफा के हवाले से गुफ्तगू जारी है, आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर अपने नाजरीन को कहूँगी खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ़ज़ाइल हज, मैं हूँ सहर आज़म और आज हमारा मौजू है यौम अरफा, और इसी हवाले से एक और सवाल लेकर बढ़ूँगी इम्तियाज़ आपकी जानिब। आपा, मुझे ये बताइएगा कि यौम अरफा के दिन हर साल मुसलमान आलम के लिए जो खुतबात पेश किए जाते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से कुछ बता दीजिएगा। शुक्रिया सर।
اب دیکھیں تو دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کی بہت ساری عبادات میں ایک طرف انفرادیت ہوتی ہے اور ایک طرف اجتماعیت کا رنگ ہوتا ہے. جی آپ نماز کو لیں تو ایک طرف یہ اللہ کے حضور حاضری کے لیے انفرادی رنگ عطا کریے, دوسری طرف باجماعت کا حکم دے دیا تو آپ باجماعت میں ایک اجتماعیت کا رنگ پیش کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ہر جمعے کو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, جمعے کی نماز خصوصی ادا ہوتی ہے, جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے, یہ ایک اجتماعی ہفتہ وار ایک اجتماع بن جاتا ہے مسلمانوں کا. پھر آپ دیکھیں تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے, اور حج تو ایک عالمگیریت ہے نا, اس میں بالکل ایک عظیم الشان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے کہ مسلمان کہاں کہاں سے چل کر وہاں پر آئے ہیں. اور ہم دیکھیں تو تاریخ میں تو نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع, جیسے ابھی زرمینہ نے بھی بات کی کہ ایک چارٹر ہے, نیو ورلڈ آرڈر تھا کہ وہ پورے جاہلیت کے ساری جو رسمیں تھیں اب سب ختم ہو گئیں, اب اللہ کی طرف سے توحید و رسالت کے عقائد کے ساتھ پورا نظام پورا دین عطا کر دیا گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں مساوات سے شروع ہوا وہ پیغام کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے, یعنی اپنے آپ کو پہچانو. پھر فرمایا کسی عربی کو اجمی پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, فضیلت کس کو حاصل ہے؟ تقوی والے کو. تو گویا عدل کا, مساوات کا, اخوت کا, بھائی چارے کا پیغام دیا. فقط یہی نہیں بلکہ معاملات زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے, تم نے عورتوں سے سلوک کیسے کرنا ہے, تم نے اپنے لین دین کے معاملات میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ سارے احکامات انتہائی اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرما دیے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا. پھر آپ دیکھیں تو اس کے بعد خلفائے راشدین آتے ہیں, تو خلفاء خود خطبہ دیا کرتے تھے. اچھا. اور وہ خطبہ چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جس سے مسلمانوں میں کوئی پائی جاتی ہے برائی تو اس برائی کی نشاندہی کی جائے, تاکہ بحیثیت مسلم ہم ان برائیوں کو پہچانیں, انہیں اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں, اور جو وقت کے تقاضے ہیں ان کو سمجھیں, اور اسلام کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے, اخلاقی طور پر ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں. آج بھی وہ خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ تمام مسلمانان عالم کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے, اس میں توحید پر بات ہوتی ہے, رسالت پر بات ہوتی ہے, آخرت کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے, پھر اخلاقیات پر بات ہو رہی ہے کہ صبر کرو, شکر کرو, احسان کرو ایک دوسرے پر. مگر میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آج عالم اسلام کو درپیش چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں, اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان خطبات کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ مسلمان بغور سن رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کے مسلمان سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھیں اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. آج اس کی عمل پذیری ختم ہو چکی ہے, آج اس کے اندر جو قوت آنی تھی, طاقت آنی چاہیے تھی مسلمانوں کے اندر روح کی طرح, تو وہ نہیں رہی. تو ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے ہے کہ اس میں تمام مسلمانان عالم جمع ہوتے ہیں, دنیا بھر سے آئے ہوتے ہیں, وہ ایسا پیغام لے کر جائیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس پیغام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بھی بدلیں, اپنے معاشرے کو بھی بدلنے کے لیے ایک مؤثر رول ادا کر سکے. بے شک بحیثیت فرد یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان خطبات کو سنیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. زرمینہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, پروگرام اختتام کی جانب پہ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی ہم جیسے عرفات کے حوالے سے بات کریں تو وقوف عرفات ہم میدان عرفات میں ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کے مقرب بندوں سے نسبت حاصل ہے. تو حج بیسیکلی نسبتوں کا سفر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی, جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے, اور یہاں جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی. تو بیسیکلی یہ نسبتوں کا سفر ہے. تو اس سے ہمیں اللہ رب العزت کرم کی وہ برسات عطا فرماتا ہے کہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی, اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود, پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی. تو وہاں سے جو حجاج کرام سیکھ کے آتے ہیں وہ بندہ مومن ان کو اپنا آپ جو ہے کردار کے ذریعے سے, اپنے اخلاص کے ذریعے سے ان کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے, تاکہ
دور سے پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق، ان کا امتی، ان کا غلام چلا آ رہا واہ ہے. واہ واہ، اور یقیناً جب ہم ماشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے خطبے کو اپنانے کی، اس ہر لائن کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو معاشرہ پیار، محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بھی بن جاتا. بے شک بالکل. ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، محو التجا لوگ تھے، میں تھا، حرم بھی تھا، اور سبحان لکھتے اللہ، جاتے تھے ہر ایک کا کیا مقدر بات محمود، ہے. جان عالم کے پاس لوح بھی تھی اور قلم بھی تھا. واہ واہ واہ، بہت ہی عمدہ پیغام. آپا آپ کی جانب آؤں گی، مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے. ہر لمحہ اس کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں گرفت نہ ہو جائے. بے شک بے وہ شک، اللہ ہر غفور لمحہ اس کی الرحیم. پکڑ سے ڈرو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. یقیناً آپا بہت عمدہ گفتگو آپ کے ساتھ رہی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع آج بھی ہمیں ملا. آپ کی آمد کو شکریہ ادا کرتی ہوں. زرمینہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. سعدیہ آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، بات ہو رہی تھی یوم عرفہ کے حوالے سے، اور یقیناً وہ خوش نصیب حاجی جو وہاں پر ہیں ان کے لیے چند اشعار پیش کر کے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جا رہی ہوں کہ یہ حج اور زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، اور مبارک ہو وہ سنگ اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگ اسود کے بوسے، لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو، لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو. وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا. وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو. اور آخری بات، وہ روضے کا با چشم نم دیکھ لینا، وہ روضے کا با چشم نم دیکھ لینا. وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو. تو یہ تھا ناظرین میرا آج کا پروگرام. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت. پروگرام کا اختتام کریں گے سعدیہ کی خوبصورت آواز پر. حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے. مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کے، نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کے. مگر تیرا کرم بندہ نوازو، بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. یہ زمزم اس لیے گے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے گے جس لیے اس کو پیے
کوثر ہے، اسی زم میں کوثر ہے، اسی زم میں جنت ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم اس کے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم اس کے، جو وہ مقبول فرما لے، جو وہ مقبول فرما لے، تو ہر حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لے، تو ہر حج اکبر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر